نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، نبی علیہ السلام کے یادگار حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما المعروف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کا پیارا ذکر خیر جاری ہے. آج بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے. آپ کی شخصیت آئینے کی مانند تھی. جو بھی دیکھتا اسے نبی علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کی جھلکیاں دکھائی دیتی. جب آپ مکہ کے کفار کی سختیوں کو دیکھا آپ نے تو دل برداشتہ ہو گئے. من میں خیال آیا کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں، کہیں اور چلا جاؤں. مکے سے باہر نکلے تو کافروں کا ایک سرکردہ لیڈر تھا، ابن درنا، وہ ملا. اس نے آپ کا راستہ روک لیا. کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ میں کافر ہوں لیکن سردار ہوں، میں آپ کو مکے سے جانے نہیں دوں، کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں، ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے. ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ جب پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ اپنے گھر آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو قرآن کے نزول کا دباؤ اس قدر تھا کہ آپ کا جسم مبارک پسینے میں شرابور تھا، جسم پر کا کبار تھی. یا خدیجہ زمے رونی کے الفاظ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے کمبل اڑا دیا. تو جو حالت اور کیفیت آپ کی دیکھی نبی علیہ السلام کی، تو تمام مسلمانوں کی پہلی پیاری اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے آقا آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں، مظلوموں کے ساتھی ہیں، ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں. تو جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوصاف نبی علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ کے آپ کے بیان کیے تھے، آج ابن درنا نے انہی صفات کا ذکر کیا صدیق اکبر کی شخصیت کو دیکھ کر. جسے پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کو ختم کر چکے تھے، رسول اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، آپ کی شخصیت
آئینہ تھی جس میں رسول اللہ کی سیرت دکھائی دیتی. جو بھی ابو بکر صدیق کو دیکھتا اللہ کے پیارے نبی کے اسوہ حسنہ کی جھلکیاں صاف دکھائی دیتی. صلح حدیبیہ کے موقع پر اسی طرح کی مثال پیش ہے کہ جب معاہدہ ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جلیل القدر صحابہ ایسے تھے جن کے دل کو شدید تکلیف پہنچی کہ ہم نے ان کی شرائط کو کیوں قبول کیا، کیونکہ کچھ شرائط انتہائی سخت تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس ہمارے حوالے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں دلال میں گھوم گئے پھر آخر نہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے پاس چند سوالات کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، مشرکین باطل نہیں؟ فرمایا یہ بھی تو ہم نے ٹھیک کہا، بالکل صحیح ہے، ہم حق پر ہیں تو مسلمان حق پر ہو اور کافر مشرک باطل ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ فرمایا میں نے کہا، لیکن یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، آج ہی کریں گے؟ میرا اللہ جب چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک نہ ضرور عمرہ کریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفار کے آگے دب کر ان کی شرطیں کیوں مانے جب ہم حق پر ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کی اجازت اور اس کی مشیت کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا، وہ میری ضرور مدد فرمائے گا. یہ چند سوالات پوچھ گئے تو عمر چل گئے. اب کھلا گراؤنڈ تھا، کھلا میدان تھا، کچھ صاحب وہاں بیٹھے، کچھ وہاں بیٹھے، کچھ وہاں بیٹھے، آپس میں باتیں ہو رہی. اور دور ایک طرف جا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق اکیلے تنہا لیتے ہو. حضرت عمر صدیق اکبر کے پاس یہی سوالات ابو بکر صدیق کے سامنے باخدا ہر سوال کا وہ جواب تو اللہ کے نبی نے دیا تھا، صدیق اکبر کی زبان سے ہو وہی الفاظ نکلے. ایک ہی سوال کا وہی جواب صدیق اکبر نے دیا جو اللہ کے نبی دے چکے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف رسول کے مقام پر منصب پر فائز ہوتے تھے. انہوں نے اپنی ذات کو فنا کر دیا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا مجھے مقالید اور ترازو عطا کیا گیا، چابیاں دی گئی، جنت کی چابیاں، خزانے اور ترازو دیا گیا. پھر ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا گیا. جب اسے تولا گیا تو جس پلڑے میں میں بیٹھا تھا وہ پلڑا جھک گیا، بدلی ہو گیا. پھر ابو بکر صدیق کو لایا گیا، ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کو رکھا گیا. صدیق اکبر کا پلڑا پھر پوری امت پر بھاری. پھر حضرت عمر کو لایا گیا، ایک پلڑے میں پوری امت مسلمہ کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں عمر کو بٹھایا گیا. عمر کا پلڑا پھر بھاری. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری پوری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف.
اگر کسی کی تھوڑی بہت رنجش بھی صدیق اکبر سے ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی اس پر ناراض ہوتے. ایک بار حضرت عمر کے ساتھ کسی بات پر ناراضگی ہو گئی اور فوراً احساس ہوا کہ زیادتی میری طرف سے ہو گئی. یہ صحابہ کی عادت ہوتی تھی اگر بشری تقاضے کے ساتھ کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو فوراً ایمان اور عشق غالب آتا, فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے تھے اور دوسرے سے معافی مانگتے. ہماری ہم تو ضدی لوگ ہیں نا, ہر دھرم لوگ ہیں, ہم حق پر نہ بھی ہوں تو پھر بھی ہم اڑ جاتے ہیں اور ضد بازی میں ہم نے کبھی کسی کو معافی نہیں کرنا, معافی ہم نے مانگنی نہیں, بلکہ منافقت ہے ہمارے اندر کہ میں نقصان آپ لوگوں کا کرتا ہوں اور پھر معافی رات پر رب سے مانگنا ہوتا ہوں. پھر رب سے معافی مانگنے کا کیا تعلق؟ پہلے تو اس بندے سے معافی مانگو جس کا تم نے دل دکھایا, جس کا تم نے حق مارا, جس کا تم نے نقصان کیا. وہ معاف کرے گا تو پھر خالق معاف کرے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جس کا میں نے نقصان کیا اسے میں معافی نہ مانگوں, رب سے معافی مانگتا جاؤں. اس کا قانون ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے قوانین بدلتے نہیں ہے زبان. صدیق اکبر نے فوراً معذرت کر دی, مگر حضرت عمر کیونکہ غصے والے تھے آپ خاموش ہے, معاف نہ کیا. ابو بکر صدیق وہاں سے دوڑے سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ابن خطاب کے ساتھ تھوڑی بات چیت ہو گئی, ناراضگی ہو گئی, تو میں نے اس سے معافی بھی مانگی, معذرت بھی کی, لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کی. آپ کا چہرہ متغیر ہو, غصے, جلال. دوسری طرف جب صدیق اکبر وہاں سے چلے آئے تو حضرت عمر کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا. اگر یہ غلطی ان کی تھی, انہوں نے معافی مانگی, مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا, کیوں نہیں میں نے معاف کی. فوراً بھاگے صدیق اکبر کے گھر پہنچے, دروازے پر دستک دی, پتہ چلا کہ یہاں گھر پر تو آئے نہیں. سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے نبی کے بعد مسجد نبی شریف میں ہوں. مسجد نبی شریف کی طرف دوڑے, جو ہی سامنے آئے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کا چہرہ لاس اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی غصے ہو رہے. عمر کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر پر ناراضگی زیادہ ہو جائے, کہیں وہیں بھی نہ آ جائے. تو فوراً گھٹنوں کے بال کھڑے ہو گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ غلطی میری تھی, اس کی نہیں تھی, میری غلطی. اتنا کہنے کے باوجود جب عمر قریب ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے جلال میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ارے کیا تم میرے صاحب کو چھوڑنے جاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یہی تھے جنہوں نے میری نبوت کی تصدیق کی بغیر سوچے سمجھے؟ تم تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے جھٹلایا تھا, میری نبوت کا انکار کیا تھا. وہ ابو بکر ہی تھے کہ جیسے نے بلا سوچے سمجھے فوراً کلمہ پڑھا اور فوراً میری نبوت کی تصدیق کر. حضرت عمر کام بولے, زمین پر بیٹھ گئے, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. میں معافی مانگنے کے لیے وسیلے سے لگانے کے لیے گھر گیا, وہاں نہیں تھے, یہاں آیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ بالاتفاق یہ سوچ رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد امت میں اگر سب سے زیادہ عزت والا, تقوی والا, فضیلت والا کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صحابہ
انگوٹھی آئی، آپ نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس کے اوپر لکھوا کر لے آؤ کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس گئے، اسے کہا اس کے اوپر لکھو، اوپر والی لائن میں لکھو لا الہ الا اللہ، نیچے لکھو محمد رسول اللہ۔ اس نے لکھ دیا۔ جو ہی انگوٹھی نبی علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس پر 3 تحریریں، 3 سطریں، اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حیران، فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کے اوپر صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ، تم نے کیا لکھوا دیا؟ آقا میرے عشق نے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے نام کو اللہ کے نام سے الگ کر یہ میرے عشق اور میری محبت کی بات ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ میرے نبی کا نام ہی لکھ دو۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا ابو بکر اگر اتنا ہی تھا تو اتنا ہوتا، مگر تم نے تو اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ آقا میں نے اپنے نام کا تو کہا ہی نہیں، بس اتنا جواب دیا تو جبریل امین اے اللہ کے رسول ابو بکر پر ناراض مت ہو، یہ صدیق اکبر کا نام میں نے لکھوایا، میں نے بھی اپنی مرضی سے نہیں لکھا، رب نے مجھے حاضر دیا کہ اگر ابو بکر کا ایمان اور عشق یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے نام سے اس کے محبوب کے نام کو جدا نہ کرے تو پھر میں رب نہیں چاہتا ہوں میرے محبوب کے نام سے اس کے محبوب کا نام ہی ضرور ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیا میں اتنی التجا کر سکتا ہوں کہ اس رات کے سفر میں آپ کا ساتھی میں بن جاؤں؟ فرمایا ابو بکر ہاں تم میرے ساتھی بن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف نہ لائے ہوں۔ تم تو مکے مدینے زندگی میں ایک بار بھی ہو کر آ جاتے ہو تو ساری زندگی سینہ پھیلا کر پھرتے ہو کہ میں مدینے سے ہو کر آیا۔ مدینے والا جس گھر میں روزانہ جاتے رسول اللہ روزانہ بلا نالا سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں بلا نالا اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لایا۔ کیا شان ہوگی اس گھر کی، کتنی عظمتیں، کتنی عزتیں، کتنی رفعتیں اللہ کے نبی کے قدم مبارک کے جانے سے اللہ اس گھر کو عطا فرماتا ہوں۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی مولا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر حکم دیا کہ اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ سب حضرمی چادر ہے یہ اوپر لے، یہ امانتیں رکھی ہیں کافروں کی، کل صبح اٹھ کر فلاں 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 کے گھر میں ان کی امانتیں واپس کرنا پھر ہمارے پاس چلے آئے۔ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تو یہ خدشہ رہتا تھا کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی دشمن حملہ کر دے گا، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات جو ہے میرے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ 100 کافر ننگی تلواریں زہر میں مجھے بھی لے کے کاشائے نبوت کو گھیرے میں لے کر کھڑے ہیں، کسی بھی وقت سین نبوت میں کود سکتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور پھینک۔ جبریل امین یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ خاک اٹھائیے، مٹھی بھر کر پھینک دیجیے سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہو، کمرے کے اندر پھینک۔ اس کمرے سے باہر نکالنا، نکال کر اس کو چاروں طرف پھیلانا، اسے طوفان کی صورت عطا کرنا اور تمام کافروں کی آنکھوں کے اندر ڈال کر انہیں اندھا کر دینا، یہ میرا آپ کی ذمہ داری۔ کمرے کے اندر اندر بس کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے آپ اٹھائیں اور سورہ یاسین کی چند آیات پڑھیں اور آپ پھینکیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب جب آپ نے وہ مٹی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، رب نے پھینکی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے پاس ہے، وہاں دروازے پر آگے دستک دینے والے ہی تھے کہ اندر سے آواز آئی، رسول اللہ دروازہ کھلا ہے۔ اس رات کنڈی نہیں لگائی۔ ابو بکر آپ کا وقت دروازہ بند کیوں نہیں کیا؟ آقا جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اس دن سے لے کے آج تک میں ہر رات آپ کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میں کنڈی نہیں لگاتا کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، انتظار نہ کرنا پڑے، دروازے پر دستک نہ دینا پڑے۔ فوری طور پر نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے غار ثور کی طرف چلے۔ جن لوگوں نے غار ثور کو دیکھا، جبل ثور پر اس کی چڑھائی بلندی کا اندازہ وہی لگا سکتے۔ غار ہرا کی بات نہیں کر رہا، غار ہرا کی اونچائی کم ہے، غار ثور کی زیادہ۔ آج تو 1450 سال کے بعد ارب ہاں مسلمان کے آنے جانے سے راستے تک بن چکے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی جوان آدمی تندرست صحیح سلامت بھی وہاں تک جانا چاہے بات تک، تو کئی بار اسے وقفہ کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، سانسیں درست کرنا پڑتی ہیں، پانی پینا پڑتا پھر جا کے پہنچ۔ کیا کہنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، رات کی تاریکی میں نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، بغیر پانی پیے، بغیر وقفہ کیے، بغیر سانس درست کیے اللہ کے نبی کو غار تک لے۔ ایڑیوں پر پنجوں پر چل چل کے پاؤں زخمی ہو پھر بھی جا، اور غار کے پاس جا کے اللہ کے نبی کو اتارا۔ آقا آپ یہاں ٹھہریے کیونکہ غار سالہ سال سے بند پڑا ہے، ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور پہلے مجھے جانے دیجیے۔ اے ابو بکر تمہیں بھی تو کوئی ذات پہنچا سکتا ہے، یا رسول اللہ میرے چلے جانے سے کیا ہوگا؟ ابو قحافہ کا ایک بیٹا ہی تو چلا جائے گا نا دنیا سے، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا کیا بنے؟ صدیق کے اوپر اندر گئے، اس اندھیری کوٹھری کے اندر غار کو اپنے کندھے سے چادر اتاری اور صفائی، سبحان اللہ، مکمل ہر کونا کونا صاف کیا۔ محسوس ہوا جگہ جگہ سراغ کی سراغ، سبحان اللہ۔ دل میں خیال آیا کہیں کوئی سانپ نہ ہو، چادر کے ٹکڑے کر کر کے ایک ایک سراغ کو بند کرنا شروع۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا سانپ، سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اس نے سنا تھا کہ نبی آپ کو زمان آئیں گے جبل ثور کی رات کے اندر ہجرت کی رات آگے 3 دن کی راتیں قیام کریں گے۔ اور صاحب نے اسی وقت دعا کی، یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں تیرے آخری نبی کا دیدار نہ کروں۔ اپنے نبی سے اجازت لی اور یہاں آ کر اس وقت سے کہ بیٹھ گئے۔ یہ بھی سن رہا تھا وہ اکیلے نہیں آئے گا، ان کا یار بھی ساتھ ہوگا جن کا عشق یہ گوارا نہیں کرے گا میرے محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے۔ تو اس نے کئی سوراخ کر دی کہ ان کا یار اگر ایک سوراخ بند کرے گا میں ادھر سے منہ نکال کے دیدار کر لوں گا، اگر اس کو بند کرے گا میں ادھر سے دیکھ لوں گا، اس کو بند کرے گا ادھر سے دیکھ لوں گا۔ اگر اسے کیا معلوم کہ یار ایسا ہے جس نے چادر کے ٹکڑے ٹکڑے
خدا کی یہ دو سوراخ پھر بھی باقی بچ گئے، چادر ختم ہو وہاں ایڑیاں رکھ دونوں ٹانگیں پھیلائیں، کیونکہ بار ایسی کہ آدمی پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، مکمل لیٹ بھی نہیں سکتا، بیٹھ سکتا ہے، ٹانگیں پھیلا سکتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے اور ٹانگیں پھیلا کے دونوں ایڑیاں اور دو سوراخوں کو بند کرو۔ اندر یا رسول اللہ آقا تشریف لے آئی، نبی علیہ السلام اندر آئے، آقا پر سر نبوت میری گود میں رکھی آرام کیا، آپ تھک گئے ہوں، نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر ابو بکر لائے ہیں، پھر ہم کریں آقا آپ تھک گئے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے تبسم کرا، سر صدیق اکبر کی گود میں، مقام سعادہ پر مولا علی المرضی کی گود میں اللہ کے نبی نے اپنا سر رکھا، ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کی گود میں، علی کی شان والے اور صدیق کی شان والے، ہم تو صحابہ کی شان کو بھی مانتے ہیں، آپ عطا کی شان کو بھی مانتے ہیں۔ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، دیکھیے تو غار کا منظر، کون بیٹھا ہے گود میں لے کر، دیکھیے تو غار کا منظر، کون بیٹھا ہے گود میں لے کر، سروے تو عالم کوثریت مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یار کے نام پہ مرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی، ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، 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 زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سانپ جو سارا سال سے انتظار میں، آج نبوت کے پسینے کی خوشبو آئی اور وہ مارا مارا پھر رہا، کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا تو محبوب کل ہے، نبی کل ہے، کائنات کے ذرے ذرے اور ہر مخلوق کے نبی بھی ہیں، ہر مخلوق کے محبوب بھی ہیں۔ جب ایک ایک سوراخ کو دیکھا بات ملا، پریشان ہو کے ایک دو جگہ پہ آیا تو وہاں انسانی ماس گوشت کی بو آئی، سمجھ گیا کہ یہ ان کے یار نے اپنے پاؤں سے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ تو روایات میں آتا اس نے کئی مرتبہ اپنا سر لگایا، خالی زبان لگائی، خبردار کیا، اشارے دیے کہ خدا کے لیے یہ تیرے محبوب ہے، میرے بھی محبوب ہے، تیرے نبی ہے، میرے بھی نبی ہیں، ابو بکر پاؤں ہٹا مجھے دیدار کرنے دے، لیکن غیرت محب ایسی تھی کہ انہوں نے پاؤں نہ ہٹائے، مجبوراً سانپ نے کاٹ لی۔ اب کوئی اور چارہ نہیں، کاٹوں گا، درد ہوگی، زہر چلے گا، جسم میں تکلیف ہوگی تو پاؤں ہٹائیں گے۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میرا زہر ان کے پاؤں میں چلا بھی گیا تو طبیب کل بھی ساتھ
سے نکلے میرے چہرے پر آئے گا، میری داڑھی پر آئے گا، میرے دامن پر آئے گا، زمین پر گرے گا۔ صدیق اکبر قربان جو آپ کے آنسو کتنے قیمتی تھے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے تو نبوت والے چہرے پر آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس پر آپ نے چشمان نبوت کو کھولا۔ اے ابو بکر کیا ہوا؟ مالک یا ابا بکر، کیا ہوا؟ آقا لگتا ہے کوئی موذی جانور تھا جس نے ڈس لیا ہے اور درد کسی طرح تکلیف ایسی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا، لیکن اس کا تقاضا تھا محبوب حرام کا لیں، تکلیف برداشت کر رہا ہوں لیکن میں نے پاؤں نہیں ہٹائے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، فرمایا ابو بکر پاؤں ہٹا۔ ابو بکر صدیق نے پاؤں ہٹائے، آپ نے اپنا لعاب پہ تان لگایا، زہر کر، اور اسی صلاح میں اس سانپ کو بھی دیدار رسول کرنے کا شرف۔ ایری رکھ دی سانپ کے دل پر، ایری رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر، رضی اللہ تعالیٰ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، نبیوں کے بعد سب سے برتر رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 دن 3 راتیں اس غار کے اندر اللہ کے نبی نے بسر کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے چراتے آتے تھے، تازہ دودھ نکال کر پیش کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی صاحبزادی روزانہ کھانا تیار کرتی اور بھیجتی، اور صدیق اکبر کا بیٹا روزانہ بلال ناغا کھانا پہنچایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال پیدا ہو کہ 3 دن 3 راتیں یہاں کیوں ٹھہرے رہے؟ کیا کافروں کا ڈر تھا؟ نہیں۔ ارے 100 جنگجو کافر ننگی تلواریں ذہن میں کچھ بھی لے کر کھڑے تھے، کاشان نبوت کو گھیرے میں لیے، آخر ان کے درمیان سے نکل کر آ گئے، کوئی آپ کو دیکھ نہ پایا۔ آج ہے کسی کافر کی جرت کہ آپ کو نقصان پہنچائے؟ پھر کیوں ٹھہرے؟ اہل علم ہے، اللہ کے نبی کے علم میں تھا کہ میرے بعد میرا مسلح امامت خلافت ابو بکر صدیق نے لے لی۔ سبحان اللہ۔ میری پوری امت کی کشتی کو کنارے اس نے لگانا ہے، ضروری تھا کہ اس کو عطا کیا جائے، سب کچھ دیا جائے۔ جو نبی کے بعد صدیق کے لیے امت کو چلانے کے لیے، امت کی رہبری کے لیے ضروری تھا، 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی دیتے رہے، صدیق اکبر لیتے رہے۔ کیونکہ یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب یہاں سے نکل کے مدینہ طیبہ گئے تو سراقہ بن مالک پیچھے آیا تعاقب کرتا ہوا انعام کے لالچ میں، اور اتنا قریب آ گیا کہ 1 نیزے کے برابر یا 2 یا 3 نیزے کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ اس سے پہلے قافلہ ملا، وہ اجنبی لوگ تھے جو جانتے نہیں تھے یہ کون ہے کون، مگر انعام کا سنا تو وہ بھی دور پر۔ نبی علیہ السلام آگے بیٹھے ہیں سواری پر، ابو بکر پیچھے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آگے سوال کیا یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے، آذا راجل یہدی عن السبیل، یہ میرے راہبر ہیں۔ وہ کہنے لگے چلو یار وقت ضائع نہ کرو، یہ کوئی مسافر ہے، اسے راستہ نہیں جانتا، اس لیے کسی کو آگے بٹھا دیا راستہ بتانے والے کو، یہ کہہ کے چلے گئے۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں درے تم دنیا کا راستہ سمجھ لو، میں جنت کا راستہ سمجھ لو۔ آج سراقہ بن مالک یہاں تک پہنچ گیا، ابو
تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. انگلی کا اشارہ کیا. سخت ترین زمین تھی وہ، لیکن سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک چاروں ٹانگوں سمیت زمین میں پھنس گیا. وہیں سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو بچایا اور آواز دی مجھے معافی نامہ دیا جائے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. آپ نے اشارہ کیا، گھوڑا باہر نکلا. 3 بار ایسا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر اپنے ہاتھوں سے ان کو امان لکھ کر دے. تیری تحریر میری تحریر، تیری پناہ میری پناہ، تیری امان میری امان. سبحان اللہ. یار غار پر اعتماد رسول ہے. اور اسی غار کے اندر ایک واقعہ بڑا پیارا پیش آیا. وہ عرض کرتا ہوں اور پھر تقریر ختم کر دیتا ہوں کہ نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جب غار کے اندر پہنچے تو فوری طور پر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے ابو بکر فاصلہ تم نے خود طے کیا، نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے اوپر تم خود لے کر آئے، جانتے ہو راستے میں پانی نہیں تھا، اوپر بھی پانی نہیں، غار کو تم نے خود صاف کیا، پاس بھی نہیں ہے. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آج کی آواز لگا رہے ہیں رسول اللہ پانی چاہیے پانی. یہ طلب، یہ سوال دلیل اس بات کی کہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ اگرچہ پہاڑ کی بلندی ہے، میں نے غار کو صاف کیا، میں لے کر آیا ہوں، پانی کا نام و نشان نہیں، لیکن جن کے ساتھ آیا ہو وہ اگر چاہیں تو یہیں پر بھی پانی پلا سکتے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے ہمارے رسول کو بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا، با اختیار بنا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر میں کہاں سے پانی لاؤں. جس طرح بعض مولوی کہہ دیتے ہیں کہ نبی تو اپنے نفع نقصان کا مالک. آپ کو چاہیے تھا یہ جواب دیتے ان کے بقول کہ ابو بکر غار کی بلندی ہے، غار کے اندر میں جو پہاڑ کی اونچائی پر یہاں پانی میں کہاں سے لاؤں، وہ سے کیوں پانی مانگتے ہو، جانتے ہو کچھ بھی نہیں. نہیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا یا ابا بکر انطلق الی صدر الغار واشرب. اے ابو بکر اپنے پیچھے دیکھ پانی کا چشمہ ہے، پیے. غار میں داخل ابو بکر ہوئے، اپنی چادر سے جھاڑو دیا، پوری غار کا کونا کونا صاف کیا. عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ کیوں مذاق کرتے ہیں آپ، میں نے غار کو خود دیکھا ہے، کو صاف کیا ہے، پانی کا نام و نشان نہ تھا، اب چشمہ کہاں سے آ گیا. مگر یہ سوال تو میرے تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی نے کہہ دیا وہ کام ہو گیا. نبی تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، نبی کے لب ہلتے ہیں تو رب کے حکم اور رب کی اجازت سے. صدیق اکبر فرماتے ہیں فانطلقت، ارے میں پیچھے گیا، وشربت، میں نے پانی پیا. پانی کیسا تھا؟ احلی من الاصل وابیض من اللبن وغایۃ من المسک وازکى رائحۃ من المسک. میں نے پانی پیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا. میں نے پانی پیا
آقا پی لیا، فرمایا اور پی، اور پیا، فرمایا اور پی، 3 بار حکم ہوا۔ میں نے عرض کیا آقا زیادہ پیوں گا تو انگلیوں کے پوروں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ میں قریب آیا، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ غار میں پانی کیسے آیا؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا جانتے ہو یہاں پانی نہیں تھا، یہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ کی اونچائی ہے، پہاڑ کی بلندی ہے، غار ہے جس پر تم نے خود صاف کیا، لیکن جو ہی تم نے پیاس کا احساس کیا میرے رب کی غیرت جوش میں آئی کہ میرے محبوب کا محبوب پیاسا ہے، کہ جنت کی نہروں کا صدر فرشتہ اللہ نے اس کو حکم دیا آئے فرشتے جلدی کر جنت الفردوس سے ایک چشمے کی نہر نکال غار تک پہنچا دے۔ ارے تو وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اس دنیا کے اندر جنتی پانی پی لیا۔ کہ ابو بکر صدیق کو پیاس لگی ہے، میرے محبوب کا محبوب ہے، فوراً جنت الفردوس سے نہر نکال اور غار تک پہنچا۔ اے ابو بکر کیا تمہیں میں بشارت نہ سنا دوں؟ آقا ضرور سنائی۔ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا۔ لا يدخل الجنت مبغض کا ولو کان له عمل 70 نبیا۔ اے ابو بکر وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو 70 نبیوں کے برابر بھی نیک اعمال رکھتا ہو لیکن اس کے سینے میں تیرا بغض اور حسد اور کینہ ہو۔ ایک نبی کے اعمال کے برابر بھی کوئی امتی عمل اکٹھے نہیں کر سکتا، لیکن آقا نے اہمیت دلانا کہ اگر کوئی ایسا کر لے اور ایک نہیں 70 نبیوں کے برابر بھی نیک اعمال اکٹھے کر لے، نمازیں، روزے، حج، عمرے، زکاتیں، صدقہ خیرات، ختم شریف دیکھیں جو مرضی کر لے، اگر اس کے سینے میں ابو بکر صدیق کے بارے میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، گستاخی ہوگی، تعصب ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان۔ آج محمد شاہد جاوید صاحب رہتے ہیں، میں 2-4-5 منٹ کے لیے ان کو بلا رہا ہوں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک منقبت پیش کریں۔ ان کے 2 شاگرد بھی بیٹھے، میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ آپ سے سنوں گا لیکن استاد پہ نظر